شعر پڑھ لیتا ہوں اور پھر حضرت کو آپ سے مخاطب ہونا ہے۔ شعر دیکھیے حضرات کہ میرے اللہ کبھی میرا مقدر چمکے، میرے اللہ کبھی میرا مقدر چمکے، خواب میں سرور کونین کا در چمکے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میرے اللہ کبھی میرا مقدر چمکے، خواب میں سرور کونین کا در چمکے، اور بس یہی سوچ کر ڈال دیتا ہوں چھت پر دانا، بس یہی سوچ کر ڈال دیتا ہوں چھت پر دانا، کاش کبھی تو مدینے کا کبوتر چمکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے حضرات، اب بلا کسی تاخیر اور تمہید کے ہم جس مقصد کو لے کر یہاں جمع ہوئے ہیں، اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مقصد تھا اس مقصد کو زندہ کرنے کے لیے ہر ماہانہ محفل، ماہانہ مجلس یہاں سجتی ہے۔ اور حضرات آج جو آپ کے مہمان ہیں وہ ایک ایسی شخصیت ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، کہ جس کی تاریخ بڑی مشکل سے ملا کرتی ہے، اور وہ بہت بڑی شخصیت ہے۔ اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، بس اتنا کہوں گا کہ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ اور حضرات یہ وہ شخصیت ہے کہ اگر خطابت سے حضرت کی نسبت کو جوڑ دیا جائے تو خطابت بھی جھوم جایا کرتی ہے۔ اور حضرات میں اتنا کہوں ہاں کہ یہ نہ پوچھو کہ کیا اثر رکھتا ہے وہ، یہ نہ پوچھو کہ کیا اثر رکھتا ہے وہ، ارے سنگ دل کو موم کرنے کا ہنر رکھتا ہے وہ۔ میں گزارش کر رہا ہوں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ حضرت اقدس حضرت شہنشاہ بلاغت حضرت مولانا زبیر عالم صاحب، جو استاذ حدیث مدرسہ جامع الہدیٰ مراد آباد ہیں، جو خلیفہ ہیں حضرت شیخ نسیم احمد صاحب غازی مظاہری رحمۃ اللہ علیہ کے، میں ان سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت آ جائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، صدق الله العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني۔ معزز علماء، گرامی قدر حاضرین، بزرگوں، ساتھیوں، میں نے قرآن مقدس کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ ارادہ یہ ہے کہ اسی آیت کریمہ کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق بات کہنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ جو سب سے اہم یہاں لفظ ہے وہ اولیاء کا لفظ ہے۔ یہ اولیاء جمع کا لفظ آیا ہے یہاں، اس کا جو مفرد آتا ہے وہ ولی ہے۔ ولی کے معنی بہت سارے ہمارے علماء نے اور اکابرین نے بیان کیے۔ ولی کے معنی بہت سارے ہمارے اکابرین نے، علماء نے، مفسرین نے بیان کیے۔ ہمارے حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے یہاں ولی کا ترجمہ رفیق سے کیا ہے۔ یہاں ولی کا ترجمہ حضرت نے رفیق سے کیا ہے۔ مطلب یہ ہے، آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہوگا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں، والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دینی رفیق ہیں، فریق نہیں ہیں، دوست ہیں، دشمن نہیں ہیں، معین مددگار ہیں، ٹانگ کھینچنے والے نہیں۔ بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دینی رفیق ہیں۔ دیکھیے، جب دو فرد میں یا دو جماعتوں میں تعلق ہوتا ہے، دو فرد ہوں یا دو جماعتیں ہوں، جماعت چاہے 3 آدمیوں کی ہو، 10 کی ہو، 1000 کی ہو، کم کی ہو، یا جب دو فردوں میں یا دو جماعتوں میں تعلق ہوتا ہے تو اس تعلق کی بنیاد یا تو غرض ہوتی ہے یا اس تعلق کی بنیاد محبت ہوتی ہے۔ اگر تعلق کی بنیاد غرض ہے تو جناب جب تک غرض رہے گی تعلق رہے گا، اور جب غرض ختم، جب تک غرض رہے گی تعلق رہے گا، اور جب غرض ختم تعلق بھی ختم۔ دو آدمی ملے کہ بھائی آپ اور میں دونوں مل کر کاروبار کریں گے، تو ان کی ایک غرض ہے، اس تعلق کی ایک غرض ہے، اور وہ غرض ہے نفع۔ جب تک نفع رہے گا تعلق رہے گا، ورنہ بیچ سڑک میں وہ اس کو کھڑے ہو کے برا کہے گا اور وہ اس کو برا کہے گا، وہ اس کے جان کا دشمن بنے گا اور وہ اس کی جان کا۔ تو غرض کی بنیاد پر جو تعلق رہتا ہے اس کو دوام نہیں ہوتا، وہ جب تک رہتا ہے جب تک وہ غرض رہے۔ اس کی ایک موٹی سی مثال دوں۔
ہے تو کڑوی لیکن ہے سچ، ہے تو کڑوا لیکن ہے، یہی ہمارا ملک ہندوستان۔ یہاں ایک بہت بڑا اتحاد ہوا اور اس اتحاد کا نام تھا ہندو مسلم اتحاد۔ عجیب و غریب دور تھا وہ، جنگ آزادی کا دور۔ ہندو مسلم اتحاد ہوا اور اس اتحاد کا عالم یہ تھا کہ بڑے بڑے تلک دھاری قرآن کی آیتیں پڑھا کرتے تھے، کلمہ پڑھا کرتے تھے، بسم اللہ پڑھا کرتے تھے، تقریر سے پہلے الحمدللہ رب العالمین پڑھا کرتے تھے۔ ہندو مسلم اتحاد، عجیب و غریب کیفیت تھی اس زمانے میں، لیکن ایک غرض تھی، وہ غرض تھی آزادی۔ جب وہ آزادی ہو گئی تو اتحاد بھی پارا پارا، وہی جو کل تک ایک دوسرے کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالہ تھے، آپ نے دیکھا سن 47 کے اندر وہی ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے والے بنے۔ تو جو تعلق، جو اتحاد غرض پر ہوتا ہے اسے دوام نہیں ہوا کرتا۔ یہاں کہا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والوں کے درمیان میں جو تعلق ہے یہ غرض کی بنیاد پر نہیں، یہ محبت کی بنیاد پر۔ یہ محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے، اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ہے یہاں تک کا مطلب والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں، ان میں آپس میں محبتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کا احترام ہوتا ہے، اور یہ وقتی نہیں ہوتا، دائمی ہوتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ صبح کو تعلق شام کو ٹوٹ جائے، نہ، یہ ایسا نہیں ہے کہ سردی میں ہو جائے گرمی میں ختم، نہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ آج تعلق کل کو دشمنی، نہ، کیونکہ وہ تعلق دین کی بنیاد پر ہوتا ہے، محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے، وہ تعلق دلی ہوا کرتا ہے، دلی ہوا۔ یہ تعلق دلی قائم کیسے رہے گا؟ اس کے لیے آگے 4 چیزیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مسلمانوں کے معاشرے میں، مسلمانوں کے سماج میں یہ محبتیں باقی رہیں۔ کیسے باقی رہیں گی؟ تعلق باقی رہے، کیسے باقی رہے؟ اس کے لیے پہلی چیز بتائی، کیا بتایا؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کیا کہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے، ذرا نوٹ کریں، یہاں نہیں، یہ نہیں کہا کہ ان کے علماء اچھائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکنا۔ آپ قرآن اٹھائیے، احادیث کو اٹھائیے، کسی خاص طبقے کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ برائی سے یہ روکے گا، اچھائی کو پھیلانے کی کوشش صرف اس کی ذمہ داری ہے۔ قرآن جو ہمیں بتا رہا ہے وہ کیا بتا رہا ہے؟ وہ یہ بتا رہا ہے کہ جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، جس نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو اختیار کیا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اچھائیوں کو عام کرے اور برائیوں کو روکے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہاں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ کام تو امام صاحب کا ہے، یہ کام تو مولانا صاحب کا ہے، اور میرا کوئی کام نہیں، بس میرا کام تو دکان پہ جانا آنا، اپنے بچوں کو کھلانا، خود کھانا۔
نہیں. فرمایا کلکم راعن، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. اگر باپ ہے تو وہ بھی ذمہ دار ہے، اگر بڑا بھائی ہے وہ بھی ذمہ دار ہے، اگر گھر کے اندر کسی کی ذمہ دار وہ بھی ذمہ دار ہے، اگر کسی کو محلے میں اہمیت دی ہے وہ بھی ذمہ دار. کلکم راعن، تم میں سے ہر ایک. قرآن پاک نے تصور دیا ہے، قرآن پاک نے آپ کو اور مجھے یہ بات سمجھائی. کیا سمجھائی ہے؟ کہ اچھائیوں کو عام کرنا، بھلائی کو پھیلانا، بھلائی کی دعوت دینا اور برائی کو روکنا، یہ ہر ایک کی ذمہ داری، میری بھی ذمہ داری، آپ کی بھی ذمہ داری ہے. اچھا ہوتا کیا ہے، ایک بڑا طبقہ ہمارے درمیان ایسا ہے جو یوں کہتا ہے کہ مولانا صاحب بات آپ کی 100% صحیح ہے، لیکن اچھائیوں کو اگر پھیلایا جائے گا تو واہ واہ، اور بلائیوں سے اگر روکا جائے گا تو فتنہ ہوگا. نہ، برائیوں سے روک کر فتنہ نہیں ہوگا. جب معاشرے کے اندر برائیاں پھیلیں گی تو جب فتنہ ہو، معاشرے کے اندر جب برائی پھیلے گی اس وقت میں فتنہ ہوگا. برائیوں کو روک کر فتنہ نہیں. کہ جی اگر کسی کو برائی سے روکا جائے تو وہاں تو فتنے کا مسئلہ ہے، کوئی لڑنے کے لیے کھڑا ہو جائے. دیکھیے جب کبھی ایسی صورتحال ہوگی تو اس میں برائی کو روکنے کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ اس کے طریقے کی وجہ سے. جب طریقہ غلط ہوگا تو اس کے اثرات غلط آئیں گے، اور اگر طریقہ صحیح ہے، اگر طریقہ صحیح ہے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کے اثرات بھی صحیح ہے نا. ایک ہمارے بزرگ تھے، بڑی اچھی بات کہا کرتے تھے، وہ میں آپ کو سناؤں. کیا کہا کرتے تھے؟ یہ کہا کرتے تھے نکیر تو ہو. کیا کہا کرتے تھے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یاد رکھنے کی ہوتی ہیں. نکیر تو ہو، نکیر، لیکن تحقیر نہ ہو. کسی کو کمتر نہ سمجھا جائے، برا نہ سمجھا جائے. نکیر تو ہو، تحقیر. اس کی وضاحت کروں، اصل میں بڑے لوگوں کے جملے بھی بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں. ایک آدمی بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس میں پہنچا. بھئی کیا ہوا؟ کہ الٹی ہونی شروع ہو گئی، دست ہونے شروع ہو گئے، پیٹ میں درد ہے. کہ کیا ہوا تھا؟ کہ رات یہ سب کچھ کھایا تھا. تو ڈاکٹر ڈنڈا لے کے اس کو مارنا شروع کرتا ہے، گالی دے کے بھگاتا ہے کہ یہاں سے بھاگو. نہیں، وہ اس کو نہیں بھگاتا، وہ اپنی کلینک سے اسے دور نہیں کرتا، بلکہ اس کی بیماری کو دور کرنے کی، وہ اسے حقیر نہیں سمجھتا، وہ برا اس کو نہیں سمجھتا. وہ اگر برا سمجھ رہا ہے تو اس کی بیماری کو برا سمجھ رہا ہے. تو جس طریقے سے یہ ڈاکٹر ہے، یہ مریض سے نفرت نہیں ہے، اس کو مرض سے نفرت ہے. یہ مریض کو دور کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، مرض کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ مریض کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتا، مرض کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طریقے سے نکیر تو ہو، تحقیر نہ ہو. اس سے گناہ ختم ہو جائیں اس کی تو کوشش ہو، لیکن گناہگار سے نفرت نہ ہو. گناہ کو تو حقیر سمجھیں، گناہگار کو نہیں. گناہ کو تو نکالنے کی کوشش کریں، گناہگار کو نہیں. تو نکیر تو ہو، کیا نہ ہو، تحقیر. یہ سب سے پہلی صفت بیان کی، کیا کی ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. دو لفظ آئے ہیں، بڑے اہم لفظ ہیں. کیا لفظ آیا پہلا؟ یأمرون بالمعروف کے معنی خیر. مفسرین نے جو لکھا کیا ترجمہ کیا؟ خیر. خیر کے کیا معنی ہوں گے؟ خیر کے معنی ہوں گے نیکی. خیر کے کیا معنی؟ اور چلو وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لفظ آیا منکر. منکر کے معنی؟ منکر کے معنی گناہ. منکر کے کیا معنی ہے؟ گناہ.
جسے شریعت غلط کہے وہ منکر ہے، جسے نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم غلط کہیں وہ منکر ہے۔ تمام گناہ کیا ہیں؟ منکر۔ تمام گناہ کیا ہیں؟ ہاں؟ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں، کیا کہ اچھائی اور نیکی جو ہے اس کو بھی پھیلایا جائے، ہاں؟ اور گناہ اس کو بھی روکا جائے، یہ بھی ذمہ داری ہے۔ ایک بڑے بزرگ ہمارے گزرے ہیں، انہوں نے بڑی عجیب و غریب بات کہی۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آدمی صرف اچھائی کرتا رہے اور گناہوں کے اوپر پابندی اور تالا نہ لگے تو بہت سی مرتبہ گناہ ایسا ہوتا ہے کہ ساری زندگی کی جو محنت ہے، ساری زندگی کا جو کیا دھرا ہے، سب پہ پانی پھر جاتا ہے۔ ایسا ہے؟ نہیں ہے ایسا۔ مثال دوں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک آدمی نے 25 سال سرکاری ملازمت کی، اور ملازمت اتنے اچھے طریقے پر کی اس نے کہ روزانہ وقت سے پہلے پہنچتا ہے، وقت کے بعد اپنے دفتر سے آتا ہے، جتنا کام اس کے ذمے ہے اتنا کام بحسن و خوبی انجام دیتا ہے۔ 25 سال تک سب کہتے رہے کہ بھائی حاجی جی بہت اچھے، ماشاءاللہ، الحمدللہ، کیا کہنے آپ کے، چنا ہو، چنی ہو، ایسے ہو، ایسے ہو، خوب کہتے رہے۔ کتنے سال تک؟ اب 26واں سال ہے، آخری سال چل رہا ہے، اب ریٹائر ہونے کا وقت ہے۔ کس کا وقت آ گیا؟ اتفاق کی بات، آج 25 سال کے بعد 26ویں سال میں جب ریٹائر ہونے کا وقت قریب آیا، رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا۔ گناہ ہوا یا نہیں ہوا؟ رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا۔ بھئی رشوت کسے کہتے ہیں؟ جو محبت سے دیا جائے وہ ہدیہ ہے، جو محبت سے دیا جائے وہ کیا ہے؟ ہدیہ، ہاں؟ اور جو غرض کے لیے دیا جائے وہ رشوت۔ یہ دونوں میں فرق ہے، کس میں؟ ہدیے میں اور رشوت۔ محبت پر دے رہا ہے ہدیہ، اور غرض کے ساتھ دے رہا ہے، کوئی غرض ہے تو رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا۔ اب جو رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جناب کتنی پابندی سے آئے، کتنی پابندی سے گئے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کتنی اہمیت کے ساتھ میں کام کیا ہے، بلکہ اس ایک گناہ کی وجہ سے 25 سال کی ملازمت پر پانی پھر جاتا۔ فرمایا بعین ہی یہی حالت گناہ کی بھی ہے۔ تو صرف اچھائی کا حکم نہیں، دوسری چیز بھی ضروری، کیا؟ منکر سے روکنا، اس پہ تالا لگے، قدغن لگے، کس پر؟ منکر پر۔ منکر پر قدغن لگے۔ آدمی نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، تلاوت کرتا رہے، ذکر کرتا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے، سب کچھ کرتا رہے، اور تھوڑا سا گناہ بھی کر لیا، سب ختم۔ میرے مشائخ، میرے اکابرین اس کی بڑی اچھی مثال دیتے ہیں۔ انہوں نے مثال اس کی یہ دی کہ آدمی نے ایک چھت کے اوپر ٹنکی رکھی، اب اس میں پانی بھرنا ہے، موٹر چلاؤ تو 15 سے 20 منٹ کے اندر پانی بھر جاتا، لیکن 1 انچ کا پائپ ہے جس سے پانی جا رہا ہے موٹر میں سے، ایسے اتفاق کی بات 1 انچ ہی نیچے سے تلی میں، جو اس کی تلی تھی وہاں سوراخ ہو گئے 1 انچ۔ اب جتنا پانی جاتا ہے اتنا ہی، 15 منٹ نہیں 15 گھنٹے بھی موٹر چلے گا، جب بھی ٹنکی کے اندر پانی نہیں بھرے گا، جائے گا تو رکے گا نہیں، جائے گا تو رکے گا نہیں۔ بعین ہی یہی حالت ہے کہ نماز تو پڑھی، پانی آیا، اللہ کی طرف سے نور آ گیا، تلاوت کی، اللہ کی طرف سے نور آ گیا، اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ ذکر کیا، اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ نور تو آ رہا ہے، لیکن شام کو تھوڑا سا گناہ بھی کر لیا تو جتنا نور آیا تو سب نکل گئے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے یہاں یہ چیز آپ کو کمال درجے پر ملے، اور سب سے آگے اس میں جو نظر آئیں گے، ہر صحابی کی شان الگ الگ ہے۔ صحابہ کے طبقے میں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، یہ جذبہ تو خوب ہے، یہ سطح تو خوب ہے، لیکن ہر ایک صحابی کی شان الگ ہے۔
ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است. چمنستان کے اندر پھول تو بہت ہوتے ہیں لیکن ہر پھول کا رنگ اور ہر پھول کی خوشبو الگ ہوتی ہے. ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است. ایسی صحابہ ہر ایک کا رنگ ہے، ہر ایک کی خوشبو ہے، ہر ایک کی شان ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شان ہے وہ ہے امر بالمعروف اور نہیں انل. کیسی شان ہے کہ رات کو جب سارا مدینہ سوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر گشت کرتے نظر آتے ہیں کہ یہ دیکھا جائے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہاں پر کوئی برائی. یہ شان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. ہمیشہ اس سلسلے میں جتنے آپ کے ساتھی، آپ کے ماتحت کام کرنے والے، جب آپ امیر المومنین بنے تو ہمیشہ آپ کی نظر اس بات پر رہتی تھی کہ ہر ایک کی زندگی کے اچھائی بھی آئے زندگی، اور کسی کی زندگی میں کوئی برائی. جب ملک شام فتح ہوا، یہ جو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے نا ملک شام، آج وہ 4 ملک ہیں. کتنے ملک ہیں؟ آج 4 ہیں. اور کتابوں میں کیا لکھا ہوگا؟ ملک شام. کون کون سے 4 ملک ہیں؟ ایک ہے سیریا، ایک ہے جارڈن، ایک ہے فلسطین، ایک ہے لبنان. یہ 4 ہیں. اب ایک جگہ میں نے بتایا تو ایک صاحب کہنے لگے کہ اسرائیل بھی ہے. میں نے کہا اسے تو مانا ہی نہیں ہے، سارا رگڑا تو یہی چل رہا ہے. کتنے ہیں؟ 4. یہ 4 ملک کہلاتے تھے ملک شام. کیا کہلاتے تھے؟ یہ ملک شام. ان 4 ملک یعنی ملک شام کا جو فاتح سپہ سالار ہے، ان کا نام یاد رکھیے. ان کا نام ہے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ. ایک مرتبہ ذرا زبان سے کہیں یاد رہے گا، ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ. یہ مہاجرین صحابہ میں سے ہیں، اور ان صحابہ میں سے ہیں کہ جو عشرہ مبشرہ کہلاتے، یعنی جن کو ایک مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی. اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو عبیدہ امین هذه الامہ، ابو عبیدہ اس امت کا امین ہے. امین اللہ کیا ہے اس امت کا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے نا، زخمی ہو گئے تھے اور بستر پر لیٹ گئے، اور کسی طریقے سے زخم بھرنے کا نام، تو غالباً یہ یکم محرم یا اس سے پہلے کی بات ہے، لوگ آئے اور کہا کہ امیر المومنین کسی کو نامزد کر دیجیے. کس سے کہا جا رہا؟ حضرت عمر. بہت غور سے سنیے، حضرت عمر سے کہا جا رہا کسی کو نام زد کر دیجئے خلافت کے لیے. ہائے ہائے، تو ذرا جملہ سنیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آج اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتا تو یہ خلافت کا بار میں اس کے کندھے پر ڈال کر اطمینان سے دنیا سے چلا جاتا. حضرت عمر جیسا آدمی جس کے اوپر یقین کرے، یہ ویسے ہی نہیں یقین کیا ہے، اس کے پیچھے کچھ راز بھی ہے. یہ ملک شام کو فتح کرنے والے تھے، اور ملک شام اس زمانے میں بھی انتہائی مالدار ملک ہے. سونے چاندی، ہیرے جواہرات، اپنے اعتبار سے انتہائی مالدار ملک. اور اس میں ایک شہر تھا ملک شام میں، اس زمانے کے ملک شام میں، اس شہر کا نام تھا دمشق. اس شہر کا نام کیا تھا؟ دمشق. دمشق اس زمانے میں ایسا جیسے آج کا دبئی، جیسے آج کا. اب وہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک شام کا سفر کیا ہے، آپ سب حضرات جانتے ہیں، مجھے اس میں نہیں جانا. جب سفر کیا تو چونکہ امیر المومنین ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تو اب ملاقات کے لیے ہے نا، ان کا استقبال کے لیے جو سپہ سالار کمانڈر ہیں وہ ہیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہاں گئے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ معاملات ہیں، یہ معاملات ہیں، یہ ہے، سب کچھ دکھایا ساری چیزوں سے. اور اب مسئلہ تھا کھانے کا. کس کا مسئلہ ہے؟ اب کس کا مسئلہ ہے؟ کھانے کا مسئلہ.
جب کھانے کا مسئلہ آیا تو سنیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابو عبیدہ، توجہ ہے آپ، کیا کہا؟ اور امیر المومنین کس سے کہہ رہے ہیں؟ فوج کا کمانڈر، جو اتنے بڑے علاقے کو فتح کرنے والا اس سے کہہ رہے ہیں ابو عبیدہ کہ جی حضور، اپنا گھر دکھائیے۔ کیا دکھائیے؟ اپنا گھر مکان۔ آپ سمجھ گئے بات؟ گہرائی میں اترے؟ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ کہاں جا رہی ہے کہ میرا ایمان والا بھائی ہے، اتنا بڑا ملک اس نے فتح کیا ہے، ایسا تو نہیں کہ یہاں کے سونے، یہاں کے چاندی، یہاں کے ہیرے جواہرات، یہاں کے مال دولت نے اس کی ایمانی طاقت کے اندر کمزوری پیدا کر دی۔ گھر تو دیکھا جائے، گھر کیسا ہے، کتنا ماربل لگا ہوا ہے، کتنی اے سی لگی ہوئی ہے، کتنے فریج ہیں، کتنی واشنگ مشین ہے، کتنے اس کے یہاں نوکر ہیں، کتنے اس کے یہاں گاڑیاں ہیں، کتنے اس کے یہاں گھوڑے ہیں، کتنے اس کے یہاں گاڑیاں کھڑی ہیں، کتنی ملک کی ہیں، کتنی بیرون ملک کی۔ گھر جا کے پتہ چلا۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ امیر المومنین، میرا گھر دیکھ کر کیا کرو گے؟ صرف آنسو بہاؤ گے، اس کے علاوہ کچھ اور؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لفظوں کے کھیل میں آنے والے، میں اور آپ ہوتے تو کھیل میں آ جاتے، لیکن وہ تو عمر ہیں، عمر وہ تو کوئی تو وجہ ہوگی کہ شیطان بھی راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا۔ کہا کہ ابو عبیدہ، ہم آنکھ برسائیں یا پانی برسائیں، ہمارا حکم یہ ہے کہ گھر دکھاؤ۔ حضور یہ حکم ہے تو چلیے، اب چل دیے۔ کون کون چلے؟ امیر المومنین چلے، خلیفۃ المسلمین چلے، اور ساتھ میں ذرا امر بالمعروف نہیں انل منکر کا ذرا جذبہ دیکھیے۔ کون چلے؟ حضرت ابو عبیدہ۔ اب چلنے شروع ہوئے، دمشق کا شہر، اب اس کا نعرے پڑتے چلنے شروع ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ بھی معمولی درجے کے صحابی تو نہیں ہیں، کنارے سے نہیں لے کے گئے، بائی پاس سے لے کے، کنارے کہوں پتہ نہیں لوگ سمجھے نہ سمجھے نوجوان آج کل کے، بائی پاس سے نہیں لے کے گئے۔ کہاں سے لے کے گئے؟ بیچ شہر۔ کہاں سے لے کے گئے بھائی؟ بیچ شہر سے۔ اب بیچ شہر ہے نا، کوٹھی آ رہی ہیں، گزر رہی ہیں، بازار آ رہے ہیں، گزر رہے ہیں، عمارتیں آ رہی ہیں، گزر رہی ہیں۔ دمشق شہر گزرتا چلا گیا۔ جب بالکل آخر دمشق ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابو عبیدہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ حضرت ابو عبیدہ نے کہا امیر المومنین، آپ نے گھر دیکھنے کے لیے کہا ہے، گھر لے کے جا رہا ہوں۔ پورا دمشق گزر گیا۔ جب دمشق گزر گیا تو اب جنگل شروع ہو گیا۔ شہر کے بعد کیا آئے گا؟ اور یہ جنگل، یہ ہمارا والا جنگل نہیں، عرب کا جنگل۔ وہاں فوج کی چھاونی ہے، فوج جو پڑتی ہے، فوج کی جو چھاونی ہوتی ہے وہ شہر میں نہیں، کہاں ہوتی ہے؟ شہر سے باہر ہوتی ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جلال، صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو گیا۔ بس وہیں فوراً کہا کہ ابو عبیدہ، ہم نے فوج کو دکھانے کے لیے نہیں، فوج کا معائنہ بعد میں کریں گے، تمہارا گھر دیکھنے کے لیے کہا ہے، تمہارا گھر دیکھنے کے لیے کہا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے نظر نیچے جھکا کے کہا کہ امیر المومنین، گھر ہی لے جا رہا ہوں، فوج کی چھاونی میں لے کر۔ فوج کی چھاونی بھی گزر گئی۔ اب یہ فوج کی چھاونی ہے، ادھر گھوڑوں کا استبل ہے، اس زمانے میں گھوڑی تو رہتے تھے نا، یہ فوج کی چھاونی ہے، ادھر گھوڑوں کا، اونٹ گھوڑے ان کا استبل ہے۔ بیچ میں ایک جگہ پڑی ہوئی ہے، وہاں ایک چرمی خیمہ لگا ہوا ہے، توجہ آپ کی، چرمی کھال کا کتنا بڑا خیمہ ہے؟ اتنا بڑا خیمہ ہے، لکھا ہے کہ آدمی بیٹھ کر ہی اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے اور بیٹھ کر باہر نکل سکتا ہے، دروازہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ کھڑے کھڑے اندر۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ امیر المومنین، آپ میرا گھر دیکھنا چاہتے تھے، یہ آ گیا میرا گھر، یہ آ گیا گھر، یہ ہے، دیکھیے۔ میں اور آپ ہوتے تو یہیں پہ، لیکن وہ تو امیر المومنین عمر تھے، فوراً گھر میں اندر داخل ہو گئے۔ کہاں داخل ہو گئے؟
اب گھر میں جو جا کے دیکھا ہے، اس خیمے میں جو جا کے دیکھا ہے، تو یہ دیکھا کہ ایک طرف ایک ترکش اور تیر کمان لٹکا ہوا، دوسری طرف دیکھا تو تلوار اور اس کی ڈھال لٹکی ہوئی ہے، ایک کونے میں دیکھا تو نیزہ کھڑا کیا ہوا ہے، نیچے دیکھا تو ایک چٹائی اور مسلح بچھا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ رہا گیا اور معلوم کیا کہ ابو عبیدہ گھر تو تیرا ہے، یہ بتا کہ سونے کے لیے بستر کہاں ہے؟ اوئے سونے کے لیے؟ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین، یہ جو آپ کو چٹائی دکھائی دیتی ہے، اسی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتا ہوں، جب نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو اسی چٹائی پر سر رکھ کے آرام کر لیتا ہوں۔ بستر کی ضرورت ہی آج تک محسوس نہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ، نوجوانوں ادھر میری طرف دیکھو، میری طرف، ادھر آپ دیکھنا چاہیں ادھر دیکھو، ایسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اوپر اٹھایا، اور وہ جو چرمی خیمے کی چھت بنی ہوئی ہے نا رسیوں کے ساتھ، ان میں ایسے ہاتھ ڈالنا شروع کیا کہ کہیں کوئی پوٹلی تو چھپائی نہیں ہے، اوئے ہوئے کہیں کوئی پوٹلی تو نہ ملی۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو انگلیاں تھیں وہ کسی چیز سے ٹکرائیں، ایسے کر کے نکالا تو ایک مٹی کا پیالہ تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پیالے کو دیکھا ہے، آئے تو میں کیا بتاؤں، تو اس میں پانی تھا اور پانی میں بھیگی ہوئی روٹیاں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابو عبیدہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ امیر المومنین، یہ ملک شام اتنا بڑا ہے، اگر کوئی ایک اللہ کا بندہ بھی بھوکا سو گیا تو کل قیامت کے دن میری پکڑ ہوگی، اگر یہاں سے کوسوں دور کسی کے اوپر ظلم ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے جواب لے گا۔ اتنی بڑی سلطنت، اتنا بڑا علاقہ، اس کی دیکھ بھال میں مجھے موقع نہیں ملتا، اس لیے روٹی پکانے کے لیے ایک خادم رکھا ہوا ہے، روٹی پکانے کے لیے ایک خادم رکھا ہوا ہے، وہ 4-5 دن کی روٹیاں ایک دن آ کے بنا دیتا ہے، جس دن روٹی تازہ ہوتی ہے تو کھا لیتا ہوں، نرم ہوتی ہے، اور جب رکھے وہ روٹی سوکھ جاتی ہے، کیڑی ہو جاتی ہے، تو نرم کرنے کے لیے اس پیالے میں پانی ڈال کر رکھ دیتا ہوں تاکہ روٹی نرم ہو جائے، اور جب موقع لگتا ہے اسے کھا لیتا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جھڑ پڑے، تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ امیر المومنین، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میرا گھر دیکھیں گے تو صرف آنکھیں نچوڑیں گے، آنکھیں نچوڑنے کے علاوہ آپ کو کچھ نہ ملے گا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، اور یہ کہا تھا کہ ابو عبیدہ، یہ کہا تھا کہ ابو عبیدہ، اس دنیا کی ریل پیل نے ہم سب کے دلوں کو بدل دیا ہے۔ بڑے لوگوں کی بات بڑی ہوتی ہے، کس کو؟ ہم سب کے دلوں کو بدل دیا، لیکن ابو عبیدہ تیرے دل کی کیفیت جو زمانہ نبوت میں تھی آج بھی وہی کیفیت ہے، آج بھی وہی کیفیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے بتایا نا کہ اس سلسلے کے اندر ان کی شان الگ نظر آتی ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، ہے نا، چاہے وہ سپہ سالار ہی کیوں نہ ہو، ہر ایک کے اوپر نظر رکھنا۔ کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ سطح گر رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کمی آ رہی ہے۔ یہ جو پروگرام ماہانہ یہاں شروع کیے گئے ہیں، اس کا مقصد بھی یہی ہے۔ کیا مقصد ہے؟ یامرون بالمعروف وینہون عن یہی جذبہ، اس میں یہی جذبہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اچھائیاں عام ہوں اور برائیوں کا خاتمہ، برائیوں کا خاتمہ۔ لیکن یہ صرف ایک آدمی کے کرنے کا کام نہیں ہے، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر گھر والے کی ذمہ داری ہے، ہر چھوٹے کی ذمہ داری ہے، ہر بڑے کی ذمہ داری ہے۔
اچھا آپ ہی خود بتائیے، گھر کے اندر ایک عورت ہو جو صرف یہ چاہے کہ گھر کی ہر چیز اپنی جگہ پر لگی رہے، شوہر ہے، ساس ہے، سسر ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، وہ ادھر سے اٹھائیں یہاں پھینک دیں، یہاں سے اٹھائیں وہاں پھینک دیں، یہ ایک آدمی کامیاب ہو جائے گا سنوارنے میں، نظام کے بنانے میں؟ نہیں۔ کب گھر کا نظام صحیح رہے گا، کب صفائی رہے گی، کب ستھرائی رہے گی، کب ہر چیز نظام کے ساتھ چلے گی؟ جب سارے لوگ، گھر کے تمام افراد اس کی مدد کریں، اس کا تعاون کریں۔ یہ ہمارے حضرت مفتی صاحب وغیرہ نے ایک بیڑا اٹھایا ہے، آپ حضرات ان کا ساتھ دیں۔ ہر آدمی ذمہ داری سمجھے۔ کیا ذمہ داری سمجھے؟ کہ مجھے جہاں تک میرے بس میں ہے، یہ لفظ میرا یاد رکھیں، جہاں تک میرے بس میں ہے، بس میں، قدرت میں، وہاں تک میں اچھائیوں کو عام کروں اور برائیوں کو ختم کروں۔ اور کہاں سے ابتدا کروں گا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی ذات سے، اپنے گھر سے اس کی ابتدا کروں گا انشاءاللہ۔ اپنے آپ سے، اپنے گھر سے کیا کروں گا؟ اس کی ابتدا کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ چیز تھی، بہت دیر ہوتی چلی جا رہی ہے، آگے بھی سن لیجیے، میں ترجمہ پورا کر دوں۔ دوسری چیز آگے آئی کیا؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اس کے بعد میں ہے ویقیمون الصلاۃ۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ویقیمون الصلاۃ، یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھتے ہیں، نہیں، کیا قائم کرتے ہیں۔ پڑھنا اور چیز ہے اور قائم، ہاں، پڑھنا کیا ہے؟ پڑھنا یہ ہے کہ جیسے ٹیپ ریکارڈ ہوتا تھا نا پہلے، اس کی کیسٹ لگا دی، اب اس میں جو کچھ بھرا ہوا وہ چلے گا، نعت بھری ہوئی نعت چلے گی، قرآن بھرا ہوا قرآن، بس ایسے ہی ایک کیسٹ لگ گئی، بٹن دب گیا، کب اللہ اکبر، اب کیسٹ شروع ہو گئی، سبحانک اللہم الحمدللہ رب العالمین، پھر اس کے بعد اللہ اکبر، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ، ہے کہاں؟ نہیں، نماز کو قائم کریں، بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المومنین بنے ہیں تو اس وقت جو اپنے گورنروں کو خطوط لکھے ہیں اس میں یہ کہا ہے کہ میرے نزدیک سب سے اہم کام نماز کو قائم کرنا ہے۔ کس کو قائم کرنا ہے؟ مجھے تو تقریباً 28 برس ہو گئے مراد آباد میں، اور بہت سی جگہ میں گیا، آج تک مجھ سے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ مولانا صاحب ہمارا بچہ بات نہیں مانتا، کوئی ایسا تعویذ دو کہ بات مان، دکان پر نہیں بیٹھتا، پڑھنے میں اچھا نہیں، کوئی دعا بتا دو، حضرت یہ ہمارا بچہ ہے نا، ذرا دعا کر دو، اس کے اوپر سر پہ ہاتھ رکھ دو، سب کچھ کہا، سب کچھ کہا، لڑکے کا رشتہ مل جائے، لڑکی کا رشتہ مل جائے، سب کچھ کہا، کوئی اللہ کا بندہ ایک آج تک قسم کھا کے، اللہ کی قسم، اس مسجد میں بیٹھا ہو کہہ رہا ہوں، ایک ایسا نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا، مولانا اس کے لیے دعا کر دیں کہ وہ نماز کا پابند بن جائے، وہ نماز کا، حالانکہ یہاں دوسرے نمبر پر ذکر کیا ہے وہ یقیمون الصلاۃ، کیا کرتے ہیں؟ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا کہ نماز کے قیام کے اندر یہ داخل ہے کہ مسجد میں بھی ہو، جماعت کے ساتھ بھی ہو، مسجد میں بھی ہو، اور تو تحیہ کریں انشاءاللہ، جتنے ساتھی ہم بیٹھے ہیں اللہ سے دعا کریں، میرے لیے بھی اپنے لیے بھی، کہ اللہ ہمیں نماز کو قائم کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں نماز کو ہم سیدھا کریں، اللہ تعالی ہماری حالت کو خود سیدھا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ سب سے بڑا مسئلہ آج پتہ کیا ہے؟ ہمارے جو اپنے اختیار کا کام ہے ہم وہ نہیں کر رہے، جو اپنا کام ہے نا وہ نہیں کر رہے، ہاں تبصرے کر رہے ہیں، حالانکہ مسئلہ تبصرے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو اپنی ذمہ داری ہے وہ کرے، اس کو کوئی کرنے کے لیے تیار تبصرے کو۔ تو میرے کرنے کا کام یہ ہے کہ میں کیا کروں؟ نماز کو قائم کروں، نماز کو قائم کروں۔ نمبر 3 بھی سنیے گا جلدی سے، وقت بہت ہو رہا ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ تیسرے نمبر کیا بتایا؟ تیسرے نمبر بتایا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہاں
کیا ادا کرتے ہیں؟ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیثیت والا بنایا ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن کیسے کرتے ہیں زکوٰۃ ادا؟ چوتھا نمبر بھی دیکھیں کیا ہے اس کے بعد میں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کیا لفظ آیا یہاں پر؟ وَيُطِيعُ، اطاع یطیع، اس کا ترجمہ عام طور سے ہمارے یہاں کر دیتے ہیں اطاعت کرتے ہیں، یہ کیا ترجمہ ہوا؟ وہ اطاعت تو وہیں آیا تھا، اطاع یطیع اطاعت، اسی سے ترجمہ کرتے ہیں۔ میرے اکابرین، میرے مشائخ نے اس کا ترجمہ کیا ہے وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلتے ہیں، ان کے حکم کو مانتے ہیں دل کی خوشی کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ بار سمجھ کر نہیں، خوش دلی کے ساتھ۔ یہ ہے چوتھی صفت۔ اگر نماز پڑھی جا رہی ہے بار سمجھ کر نہ، ابھی سطح آئی نہیں، ابھی نہیں کیفیت پیدا ہوئی۔ زکوٰۃ تو ادا کی جا رہی ہے لیکن دل اندر سے رو رہا ہے، غم کر رہا ہے، ابھی صفت پیدا، صفت کیا آنی ہے چوتھی؟ یطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں خوشی خوشی۔ کیسے کرتے ہیں؟ انہیں آرام ملتا ہے، کیسے؟ جیسے نیند کے اندر ہر ایک کو آرام ملتا ہے، ایسے ہی انہیں اللہ کا حکم پورا کرنے میں آرام ملتا ہے۔ نبی کی سنتوں میں انہیں مزہ آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ مزہ۔ مزہ تو سمجھتے ہیں، مزہ مزہ، ارے جیسے رسگلے میں مزہ ہوتا ہے، فرائی میں مزہ ہوتا ہے، کڑھائی میں مزہ ہوتا ہے، نہاری میں مزہ ہوتا ہے، شیرمال میں مزہ ہوتا ہے، آئس کریم میں مزہ ہوتا ہے، ایسا مزہ۔ کہا کہ انہیں سنتوں کو ادا کرنے میں ایسا مزہ آتا ہے، ایسا مزہ آتا ہے۔ جب آدمی دعوت میں جاتا ہے اور 10 قسم کی چیزیں رکھی ہوئی ہوں تو ہے نا، وہ کبھی پلیٹ کے اندر یہ اتارتا ہے، کبھی یہ اتارتا ہے۔ ایک بات عرض کر دوں، اللہ ذہن میں ڈال لیں، جو ڈالنا ہے اسے عرض کر دوں، اب بھائی برا مانو گے تو مانتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں ایک مسئلہ بڑا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے میرے بزرگوں اور ساتھیوں کہ دیکھو ایک اللہ کا اصول یاد رکھو، جب نعمت پر شکر ہوتا ہے تو اللہ ترقی دیتے ہیں، اور جب نعمت کی ناشکری ہوتی ہے تو اللہ کیا لگا دیتے ہیں؟ پابندی لگا دیتے ہیں۔ میاں کیا لگا دیتے ہیں؟ پابندی، پابندی، ان عذابی لشدید، کیا لگاتے ہیں؟ ہاں، پابندیاں لگتی ہیں، ایسے تل ملاتا ہے جیسے ماہی بے آب مچھلی پانی سے نکل کر تڑپتی ہے لیکن کوئی سننے والا نہیں ہوتا، ہر چیز کا وقت ہوتا۔ آج بہت بڑی ناشکری جو ہے وہ رزق کی ہو رہی ہے، خاص طور سے شادی بارات کے اندر، آئے ہائے کچھ نہ پوچھو، ہے نا۔ ہم نے طریقہ تو لے لیا لیکن سلیقہ نہیں آیا۔ کیا لے لیا؟ طریقہ۔ طریقہ کیا ہے کہ یہاں بریانی رکھ دی، یہاں قورمہ رکھ دیا، یہاں فرائی رکھ دی، یہاں یہ رکھ دیا، وہاں وہ رکھ دیا، ہاتھ میں پلیٹ دے دی، بھائی جتنی ضرورت ہو اتنا لے لو، لیکن یہ سلیقہ بھی تو ہو اسے۔ اس نے جو دیکھا کہ فرائی ہے تو بھر لی پلیٹ، تھوڑی دیر میں پتا چلا کہ یہ تو مرغے کی فرائی ہے، کہ اور کہ بٹیر تو وہاں ہے۔ صاحب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایسے کر کے یوں دیکھو ادھر میری طرف، نوجوان ہے ایسے کر، سب ڈسٹ، اور اتنی بڑی داڑھی، یہ لمبی ٹوپی، پانچ وقت کا نمازی۔ ایک اور، یہ تو بڑے اچھے اچھے ماشاءاللہ، کیا بتاؤں لوگ برا مان جائیں گے، بڑے اچھے اچھے، گرم روٹی لا دے، جیسے چولہے پہ بیٹھ کے کھائے اپنے گھر۔ اتنا بڑا چٹا رکھا ہوا ہے، اور یاد رکھیے انہیں ویٹروں کو جو متعین کیا گیا وہ اس لیے متعین کیا گیا جو ٹیبل پر ملے اسے کہاں ڈالیں گے، وہ اسے کہاں ڈالیں گے؟ مجھ سے زیادہ تو آپ جانتے ہیں کہاں ڈالیں گے اسے، وہ ڈالیں گے، آپ چاہے کتنے ہی کہیں اٹھا کے رکھیں، نہیں ان کا تو کام ہے وہ لے جا کے اسے۔ دیکھیے آج
فلسطین کے اندر کیا عالم ہو رہا ہے، ایک ایک ٹکڑے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں۔ اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب بھی وقت ہے، اپنے آپ بھی سمجھیے، گھر والوں کو بھی سمجھائیے، دوست احباب کو بھی سمجھائیے۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ جتنے کھانا کھانے دعوت میں جانے والے ہیں، جہاں اتنا کچھ خرچ ہوتا ہے، کم سے کم انہیں دعوت کھانے کے آداب بھی سکھائے۔ دعوت کھانے کے کیا سکھائے جائیں ان کو؟ آداب۔ یہ رزق کی بے حرمتی یہ اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے جناب، بہت بڑی نعمت ہے۔ اصل میں دیر ہو رہی ہے، اور ورنہ میں اس پہ حدیث بھی سناتا آپ کو۔ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی ناشکری مت کریے، ورنہ ان عذابی لشدید۔ جب اللہ چھینتا ہے، جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی۔ میں بد دعا نہیں کر رہا ہوں، بد دعا نہیں ہے، کبھی آپ سوچے مولانا بد دعا دے رہے ہیں، لیکن سچائی تو بیان کرنی پڑے گی نا کبھی۔ جتنی ضرورت ہے اتنا لیجئے۔ جس نے دعوت دی ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ صرف ایک مرتبہ نکالیں گے آپ یا 2 مرتبہ نکالیں گے، نہیں۔ یہ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ایک جگہ ان کے ساتھ کھانے کا اتفاق ہوا، تو انہوں نے ایک چھوٹا سا پیس نکالا بوٹی کا، تھوڑا سا شوربہ۔ تو جو صاحب خانہ تھے وہ کہنے لگے حضرت اور لیجئے، کہنے لگے ابھی اٹھ نہیں رہا ہوں۔ بھر لوں گا۔ جو دعوت دیتا ہے، مجھے تو کوئی ایسا نہیں ملا جس نے کہا مولانا ہمارے یہاں دعوت ہے اور صرف 1 مرتبہ نکالیں گے آپ۔ 10 مرتبہ نکالو، اللہ کے بندو، منع کون کر رہا؟ لیکن وہ تو یہ ہے نا، فرائی کہیں ختم نہ ہو جائے تو بہت ایک دم سے حالت خراب۔ ابھی ایک جگہ دعوت میں جانے کا اتفاق ہوا، میں نے کہا کیا لڑائی ہو گئی یہاں؟ کہنے لگے نہیں، مرغ فرائی آئی ہے۔ حالانکہ وہ کسی بھی کام کا نہیں بھائی، اس کا سارا جوس تو کس نے نکال لیا؟ تیل نے۔ اب اس میں کیا رہ گیا؟ صرف زبان کا چٹخارا، اور جب زبان کا چٹخارا ہوگا تو بیماریوں کا وجود ہوگا۔ دیکھیں بات کہاں سے کہاں نکل گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بات آ گئی تھی بھائی، دیکھیں برا مت ماننا آپ، لیکن حقیقت خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا میں؟ وہ یطیعون اللہ ورسولہ، کہ اللہ کی اطاعت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا۔ کیسے ہو بھائی؟ محبت کے ساتھ۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی، اب ہے وہ کیا؟ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ رحمت کے تو امیدوار ہوں میں بھی، آپ بھی، ہم سب رحمت کے امیدوار ہیں، لیکن قسم کھا کے بتاؤ مسلمانوں، کیا یہ کیفیت ہے من یطیع اللہ ورسولہ؟ کیا ہے؟ یطیعون اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری دل کی گہرائی محبت سے ہو رہی ہے۔ جب یہ کیفیت آئے گی، سنیے، جب یہ کیفیت آئے گی کہ اللہ کے احکامات اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بندہ محبت کے ساتھ چلے گا، اب اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ ورنہ پڑھیے قنوت نازلہ جتنا آپ سے پڑھا جائے، کریے آیت کریمہ کا ختم 1.25 لاکھ مرتبہ نہیں، 1.25 کروڑ مرتبہ ختم کیجئے۔ قرآن کا حکم یہ ہے کہ پہلے یہ ہوگا پھر یہ۔ اولئک سیرحمہم اللہ، اور اب آگے کیا ہے اس کے بعد؟ ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ تبارک و تعالی زبردست بھی ہے نا، بڑے زبردست ہیں۔ کیا پکڑ کرنا چاہیں تو کھٹ سے پکڑ کر سکتے ہیں، لیکن کرتے کیوں نہیں؟ حکیم، حکمت والے بھی تو ہیں نا۔ کیا ہیں؟ یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی۔ اللہ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجئے۔ اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ولک الشکر شکرا جزیلا یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا مریضا الا شفیتہ ولا حاجة هي لك رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا حنان یا منان یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ پروردگار عالم چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ الہی اپنی رضا اپنی خوشنودی ہم سب کو نصیب فرما دیجیے۔ پروردگار عالم میرے مولا میرے مالک یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجیے۔ مولا جو بے روزگار ہیں ان کو حلال طیب پاکیزہ روزی بفراغت عطا فرما دیجیے۔ روزی میں آنے والی رکاوٹوں کو پردہ غیب سے دور فرما دیجیے۔ جو بے اولادیں ہیں ان کو نیک صالح اولاد سے مالا مال فرما دیجیے۔ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں اس سے نکلنے کی صورت پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ حاضرین کے دل کی جائز مرادوں کو پورا فرما دیجیے۔ جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے نیک مقاصد میں پوری کامیابی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ میرے مولا پروردگار تمام شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ پورے عالم اسلام کے اندر جو تیرے نیک بندے تیرے دین کی خدمت کے لیے مصروف عمل ہیں یا اللہ ان کی دائیں بائیں اوپر نیچے ہر چہار جانب سے ان کی حفاظت فرمائیے۔ ہمارے ملک میں بھی امن و امان کی ہواؤں کو عام فرما دیجیے۔ یا اللہ امن و امان کی ہواؤں کو عام فرما دیجئے۔ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ شاعر اسلام کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھیو اپنے پیارے نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتوں پر زندہ رکھیو۔ خاتمہ ہو تو یقین کامل کے اوپر ہمارا خاتمہ فرمائیو۔ جتنے مسلمان مرد عورتیں میرے بزرگ میرے مشائخ میرے اساتذہ اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ یا جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں پروردگار عالم سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے۔ یا اللہ جو موجود ہیں ان کو دین کی صحیح سمجھ فہم اور دین پر چلنا آسان فرما دیجیے۔ شیطان اس کے فریب اس کے وسوسوں سے اس کی ریشہ دبانیوں سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ یہ ماہانہ مجلس ہے میرے مولا جو لوگ اس کے انعقاد کے اندر کوششیں کرتے ہیں محنتیں کرتے ہیں میرے مولا ان سب کی محنتوں کو بے حد قبول فرما لیجیے۔ اپنے غیب کے خزانے سے اپنی شایان شان ان کو اجر عظیم عطا فرمائیے۔ یا اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما دیجیے۔ میرے مولا پروردگار اے ہمارے اللہ آپ کے پیارے نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا بھی حصہ فرمائیے۔ جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ جب تک زندہ رکھیو پیارے نبی علیہ السلام کی پیاری سنتوں پر زندہ رکھیو۔ خاتمہ ہو تو یقین کامل کے اوپر ہمارا خاتمہ فرمائیو۔ میرے مولا قبر کی منزل کو آسان فرما دیجیو۔ میرے مولا قبر کی منزل کو آسان فرما دیجیو۔ یا اللہ اے میرے مولا کل قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا کر بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں دخول اولی نصیب فرما دیجیے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔